बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज 14 मई है, इलेक्शन पंजाब के अंदर होने थे जो कि ना हुए। साफ जाहिर है कि हुकूमत वाज़े तौर पे इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को दो टोक अल्फाज में जवाब दे चुकी है कि हमने इलेक्शन आपकी मुकर्रर करदा तारीख पे नहीं कराने। और कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस लग रहा है कि अब आर्टिकल 6 के मुर्तकिब या आइन के अदम अदूली के मुर्तकिब जो है वो क्या हुकूमत वजीर आजम हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये कल इस पे जो है वो बहस शुरू होने वाली है। और कल ही हुकूमत ने फौरी तौर पे रिएक्शन के तौर पे पीडीएम के सरबराह जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो एक बहुत बड़े लश्कर लेकर बलूचिस्तान से काफिले चल पड़े हैं, केपीके से चल पड़े हैं और पंजाब से जो है वो नून लीग क़यादत कर रही है, यानी मरियम नवाज क़यादत कर रही हैं। काफिले जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं और वो प्रेशर डाल रहे हैं इस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पे कि जी आप जो है वो कोई फैसला नहीं कर सकते, ना ही हम आपके फैसले को मानते हैं। और वो ये भी प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इमरान खान को इतना बड़ा आपने रिलीफ क्यों दिया। और कल एक और भी हरकत हो सकती है, जो हमारे ज़राए हैं वो बताते हैं कि शायद कल चीफ जस्टिस के खिलाफ भी जो है वो जुडिशल कमीशन में कल कोई रिट पिटिशन भी आ रही है कि ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस है ये मुतनाज़ है, सुप्रीम कोर्ट अता मोहम्मद बंदियाल साहब, और इनको इनके ओहदे से हटा दिया जाए। इस पर भी बड़ी स्पीड से काम हो रहा है। कल जो है वो कल का दिन बहुत अहम है। कल फिर एक मरतबा वफाकी दारुल हुकूमत जो है वो धरने की नज़र हो रहा है, फिर रास्ते बंद हो रहे हैं, फिर जो है वो अवाम को एक बड़ी तकलीफ में डालने की पूरी तैयारियां हो रही हैं। नेट सर्विस बंद की जा रही है और हमारे ज़राए के मुताबिक कि अगर बड़ी तादाद में लोग आ गए तो फिर इधर बहुत सारा काम जो है वो ख़राब भी हो सकता है। दूसरी जानिब 9 मई के जो वाक़यात हुई हैं उसमें जो कोर कमांडर हाउस पे को जलाया गया लाहौर को, उसके लोगों की शिनाख्त के तौर पे आज तमाम अखबारात में उनके जो है वो फ़ोटोज़ भी छपे हैं, जो लोग मतलूब हैं उसमें, और उनके सर की कीमत भी 2-2 लाख रुपए रखी गई है कि जो बंदा इतला देगा उसको जो है वो इनाम दिया जाएगा। और इसी तरीके से जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे पकड़ धकड़ भी शुरू है। 2800 के करीब पीटीआई के जितने भी सरकर्दा लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन शुरू है। उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है वो चारों सूबों में शुरू कर दिया गया है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि मुतहरिक तरीन सूबाई वजीर भी रह चुकी हैं सेहत, उनको भी आर्मी एक्ट के तहत उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। गो के वो हॉस्पिटल के अंदर हैं, लेकिन उनकी जो अमल है, जो उनकी गिरफ्तारी का अमल है, वो आर्मी एक्ट के तहत हुआ है। नाजरीन, कल वजीर आजम और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके दरमियान भी एक तफसीली मुलाकात हुई है और ये वाज़े तौर पे इंडिकेट किया गया है कि किसी सूरत भी जिन लोगों ने पाक फौज के खिलाफ अलम बगावत उठाया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, उनके ऊपर खसूसी तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज होंगे और उनको सख्त तरीन सजाएं दी जाएंगी। दूसरा ये भी तय पाया कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा रिलीफ दिया और हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को बड़ा रिलीफ दिया, कल इमरान खान साहब ने फिर 57 मिनट की तकरीर में फिर वो ललकारते रहे इदारों को, और खान साहब की यही जो आदत है वो उनको ले डूबेगी। इस वक्त मुल्क के अंदर इंतशार की ज़रूरत नहीं, इत्तेहाद की जो है वो फिजा बरकरार रखने की ज़रूरत है। ये भी तय हो चुका है कि इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 47, आर्टिकल 24, 25, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 जो कि आर्मी एक्ट है उसके तहत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का भी आगाज़ हो चुका है। और ये अगर आर्मी एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ कोई अगर एफआईआर दर्ज होती है या उनको अरेस्ट किया जाता है तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट से बालातर समझा जा रहा है, क्योंकि जो आर्मी के जो कोर्ट्स हैं
ملٹری کورٹس ان کے اپنے رولز ریگولیشن ہیں، اس کے اوپر جو آئینی ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید کچھ آئینی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ کی جو ریسٹرکشن ہے وہ اس میں نہیں آتی، لیکن بعض کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ سپیریئر ہے اور ایک سویلین کسی بھی شخص کا ملٹری کورٹ میں کیس نہیں چل سکتا۔ یہ ایک الگ بحث چھڑ چکی ہے کہ آیا عمران خان صاحب کو کس ایکٹ کے تحت دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ گورنمنٹ سخت تپی ہوئی ہے، ادارے سخت تپی ہوئی ہیں، کیونکہ خان صاحب نے کل پھر 57 منٹ میں انہوں نے ایک ایک چیز دوبارہ اکھیڑ کے رکھ دی ہے، جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ تصادم مزید آگے بڑھ رہا ہے، جو کہ کسی صورت میں بھی ملک دشمنوں کو خوش کرنے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے، جو کہ غلط ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اپنے ان کے جو سربراہان ہیں ان کو سر جوڑنا چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اس پورے سیناریو میں مولانا سراج الحق نے جو ایک امیر ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے جو صلح کے لیے مذاکرات شروع کیے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ مذاکراتی ٹیم کہاں گئی؟ اور مذاکراتی ٹیم جو پی ٹی آئی کی طرف سے تھی اس کو جیل میں سب کو اکٹھا کر کے بند کر دیا گیا۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہم اس پوری صورتحال کو کس لیول پر لے کر جا رہے ہیں۔ ہماری انتقام کی جو آگ ہے وہ اس قدر کیوں پھیلتی جا رہی ہے، جس کے اندر پوری قوم لپیٹ میں آ رہی ہے، نوجوان نسل کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اداروں کے درمیان تصادم بڑھ رہا ہے، اور یہ کسی صورت بھی ایک آزاد مملکت کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے جو پڑوس میں دشمن بیٹھا ہے وہ اس کی جس طریقے سے میڈیا کے ذریعے ٹرائل کر رہے ہیں اور پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہم 73 سال میں نہیں کر پائے وہ ہم نے چند ایک دنوں میں یہاں خود بخود ہوتے دیکھ لیا ہے۔ عمران خان صاحب گو کہ آپ کی جماعت بھی بڑی ہے، آپ دل گردے والے انسان ہیں، لیکن کچھ خدا کا خوف کریں، یہ ہٹ دھرمی سے باز آ جائیں، اداروں کے اوپر تنقید کرنے کے بجائے کوئی اصلاح کی طرف جائیں، کیونکہ تنقید برائے تنقید سے حالات خراب ہوں گے اور آپ کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کس دلدل میں جا رہے ہیں۔ ناظرین، دوسرا القادر ٹرسٹ کا ایک انٹرسٹنگ موڈ اور بھی آ چکا ہے، جو ایک اسی عمران خان کو جس چکر میں جو ہے وہ پکڑا گیا تھا کہ اس کا جو بینیفیشری ہے وہ سب سے بڑا وہ ملک ریاض ہے۔ اب ملک ریاض کو لانے کی پوری تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ خان صاحب اس القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس کا وہ حصہ بن گئے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ عدالت کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس کے اندر اپنا جو پٹ اپ ہے وہ دیں گے، اور ان کا پٹ اپ یہی ہے کہ یہ کیونکہ اس القادر ٹرسٹ کا جو وجود میں آنا ہے یہ ملک ریاض کی بدولت ہے، اور ملک ریاض ہی اس کا جو ہے وہ چیئرمین ہے، اور ملک ریاض جب آئے گا عدالت میں تو ایک اور نئی سچویشن جو کریٹ کی جا رہی ہے کہ وہ جو ایون فیلڈ میں جو معاملات ڈیل کیے گئے تھے حسین نواز کے، وہ پیسے بھی ملک ریاض کے ذریعے سارے معاملات طے ہوئے تھے، اور ملک ریاض نے وہ خریدا تھا افراتفری میں، تو وہ بھی طے ہوگا کہ وہ پیسے حسین نواز کے اکاؤنٹ میں گئے۔ ایک نیا کٹا کھلے گا۔ اس کو نون لیگ کیسے جو ہے وہ فیس کرے گی اگر یہ پورا کیس منوان کھلتا ہے اور ملک ریاض حاضر ہوتے ہیں عدالت کے اندر، تو ایک نیا موڑ آئے گا کہ اس میں نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ اس میں وہ بھی ملوث پائی جائے گی۔ اور یہ بات 200% ہے کہ ایون فیلڈ کا جو فلیٹ خریدا گیا ملک ریاض نے خریدا ایک، کیونکہ اس سے پہلے ان کے پاس 2 فلیٹ تھے حسین نواز کے، ایک انہوں نے بیچا وہ ملک ریاض نے خریدا، اور انہی پیسوں سے خریدا گیا ہے جس میں سے $50 ملین جو ہیں وہ وہاں پے کیے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ بڑا ایک گمبھیر قسم کا مسئلہ ہے، یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ عمران خان کو شاید اس کیس میں پھنسا کے حکومت کو اپنا جو ہے وہ الو سیدھا کر لے گی، یہ بہت مشکل ہے۔ اس میں عمران خان نہیں پھنسے گا، اس میں ساتھ نون لیگ بھی پھنسے گی، اور یہ پھر زرداری صاحب کی تو موجیں ہو جائیں گی، کیونکہ وہ جس نگر پہ جا رہے ہیں وہ سب سے جدا ہے، اور زرداری صاحب کی ابھی بھی گیم جو ہے وہ بہت فٹ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جتنا کچھ گند اچھالا جا رہا ہے یہ نون لیگ کے اوپر ہی آ رہا ہے، اور پنجاب کے اندر نون لیگ کمزور ہوگی تو جو زرداری صاحب کا پتہ ہے
وہ تب آگے چلے گا اور ان کی وہ خواہش پوری ہوگی کہ وہ اپنے بیٹے جو ہے وہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنوانے کا جو ہے وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اور اسی صورت میں یہ خواب ان کا شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو اداروں کے ساتھ لڑا کے یہ جو ہے ان کو کالعدم قرار دیا جائے، اور نون لیگ کا ویسے پنجاب کے اندر گراف جو ہے وہ تیزی سے نیچے آ چکا ہے، اور پھر پیپلز پارٹی اپنا جوڑ توڑ کر کے پنجاب کے اوپر کنٹرول کر لے۔ یہ ایک پلان ضرور اس پہ عمل درآمد تیزی سے ہو رہا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری جو قوم ہے اس کو بھی اب سوچنا ہوگا کہ اداروں کے اوپر تنقید سے یا اداروں کے اندر یہ جو ہم جو ہے وہ تصادم کر رہے ہیں، یہ کسی صورت بھی اس ملک و قوم کے حق میں نہیں ہے۔ قوم کو جاگنا ہوگا، اور جو ہمارے ازلی دشمن اس ملک کے دشمن ہیں ان کو پہچاننا ہوگا۔ پاک فوج ہماری محافظ ہے، ہمیں کسی صورت بھی اس کے خلاف زہر اگلنے کی جرت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایک آدھ شخص کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کو بھی کوئی لیگلائز طریقے سے حل کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم فوج کے خلاف زہر اگلیں۔ یہ فوج ہے تو ہمارا ملک ہے، اور ہمارے ملک کی محافظ اور ان سرحدوں کی محافظ صرف اور صرف پاک آرمی ہے۔ ہمارے جوان آج بھی شہید ہو رہے ہیں، اس ملک کی خاطر اپنا خون بہا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے جو یہ ناقبت اندیش حکمران ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں، ان کو عقل سلیم دے، اور ہماری پاک فوج کو اللہ جو ہے وہ استقامت دے جس طریقے سے وہ اس ملک کا دفاع کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ پاک سب کامیاب ناصر۔